سامعین و حاضرین، عرض کر رہے ریاض کہ اس کائنات نے اندر سب تو پہلے بشر دا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم تو پہلے کوئی بشر دنیا تے نہیں آیا۔ ابو البشر آپ دا لقب ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے میں آپ حضرات نے عرض کی تھی کہ قانون یہ ہے بیٹا باپ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ بشر کے لیے یہ قانون مسلم ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گداگر ہے، کالا ہے، گورا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، پوری دنیا وسطی بلا تفریق اور بلا امتیاز ایک قانون ہے، باپ پہلے اور بیٹا بعد میں، یہ بشر کے لیے قانون ہے۔ میں ان حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو نبی پاک کو ایسا ہی بشر مانتے ہیں جیسے ہم اور آپ بشر ہیں، کہ اگر تو سرکار یہ کہہ دیں کہ آدم مجھ سے پہلے تھا اور میں آدم کے بعد تھا تو پھر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر میں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کر دوں کہ سرکار فرمائیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، آدم حالے مٹی تے پانی دے درمیان سی، محمد صرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ سر پہ نبوت کا تاج سجا کے دیکھ رہا تھا۔ ایتھے میں گل مکائی سی تو بھائیاں لال میرے دوستوں اور بھائیوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، میری گل بھی ویسے پڑھے لکھے لوگاں نال ہونی ہے، دڑے والے مال نال میری گل بھی نہیں ہونی۔ عربی زبان میں جڑا حرف من ہے نا، من او ابتدا وسطی آندا ہے۔ 17 معنی ہیں حرف من کے جو علماء نحات نے مختلف نحو کی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ نحو کی مشہور کتاب کافیہ ہے، شرح جامی ہے، اس میں علماء نحات نے من کے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ من جو ہے یہ ابتدا کے لیے آتا ہے اور الا جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ میں چلیا کوٹھا کلان چوں، میں چلیا بڑین چوں، میں چلیا فوجی فاؤنڈیشن چوں اور پہنچیا میں رواد، تے میں کہاں گا ذہبتو من کوٹھا کلان الا رواد، میرے چلن دا جڑا آغاز ہے او کوٹھا کلان ہے۔ عربی علماء ہنن جتھو چلے ہو نا اتھو من اتھے من لاؤ، جتھے پہنچے ہو نا اتھے الا لاؤ، اے عربی زبان نا قائدہ ہے۔ ہن میں 2-4 آیتاں قرآن دیاں پڑھنیاں تے میں توانوں دسنا ہے بھئی اے جڑا میں دعویٰ کیتا ہے اے ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے۔ عربی زبان میں حرف من جو ہے نا، من وہ ابتدا کے لیے آتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا جو مقصود اور مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں حرف من وہ ابتدا کے لیے آتا ہے اور الا جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے 14ویں سپارے وچ حضرت آدم دے آن دا ذکر کیتا ہے۔ اگر تہاڈا ذوق ہوئے تو قرآن پڑھ دیں، لیکن انتنا نہ میں پڑھ دا، میری آئیڈیاں کوئی سستیاں گلاں تے نہیں نا، سبحان اللہ اچھی آواز لالو بول۔ آئے ہائے ہائے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں 2-4 آیتاں قرآن دیاں پڑھن جا رہے ہیں تے تساں اے ویکھنا ہے اللہ نے حرف من کیڑی کیڑی جگہ تے لایا ہے۔ میں تو انو آخر تے گل سمجھاواں گا، جا کے مزہ آئے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ عربی زبان دے اندر من ابتدا وسطیاں دا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا اور فرمایا میں آدم نو بجن والی تے گجن والی مٹی چو بنایا۔ میں کیا مولا آدم تے آئے مٹی چوں، آدم دی بیوی ہوا تے بشرہ دی ماں کیڑے پاسوں آئی؟ فرمایا خلق منہا زوجہا
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جنہاں نو قرآن سن کے مزہ آوے نا، مینوں کہن دی لوڑ نہیں پینی چاہیے، او بلا سختہ بولیا کرو سبحان اللہ۔ آدم آئے مٹی چوں تے آدم دی بیوی ہوا بشران دی مائی، آدم دی کھپی پسلی چوں خلق منہا زوجہا۔ میرے دوستو تے بھائیو، آدم آئے مٹی چوں من سلسال، آدم دی بیوی ہوا آئی کھپی پسلی چوں منہا۔ میں کیا مولا تے اسی کتھوں آئے ہاں؟ سورہ حجرات 26واں سپارہ فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جیڑی سونی میں آیت پڑھی ہے ایڈا سنا تو سبحان اللہ نہیں آکے ہاں مل پاؤ نا یارا، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے، آدم آئے مٹی چوں کیویں من سلسال، میں من دا مانا پہلے تو آنوں دس چوڑے آئے، سادہ جہاں میرا اندازے، میں لمیاں تے چوڑیاں گلنا کدے نہیں کیتیاں۔ آدم دی بیوی ہوا آئی پسلی چوں منہا، تے میں تے تو آئے مرد و عورت دے اختلاط تو۔ اللہ فرماندہ ہے من ذکریوں و انثى۔ میں کیا مولا آدم تے آئے مٹی چوں، آدم دی بیوی آئی پسلی چوں، میں تے سارے بندے آئے مرد و عورت دے اختلاط چوں۔ ہن اے دسنا مدینے والا نبی کیڑے بازوں آیا ہے؟ حرف من تے غور کرنا ہے، اگر جملہ چنگا لگے نا تے طالب علم دی جھولی داد دینی ہے، بخیلہ کلو میں سبحان اللہ لیننا آیا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ۔ آنن جی قرآن باغ نہیں پڑھنے، میں کہتا ہوں آیا ہوئے آسانیاں محفلیں تے تینوں پتہ لگا اے میں اپنے گھر بے کے آہنا رہنا گلنا کرنا رہنا ہے، اور آسانیاں محفلیں میں تینوں قرآن بھی ملے گا، مدینے والے نا فرمان بھی ملے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے۔ آہا آواز نال آواز ملا کے ذرا گونج کے بولو، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ صاحب میرے آقا دی آمد دا ذکر فرمانے نے نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا۔ کیا بات ہے، جملے نہ بھول پائے، بانڈ کرے ہو بانڈ۔ نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں
ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے پیغام صبا آنے لگا، وہ صبا جس سے پرے جبریل لہرانے لگا۔ پھر بولو نا میرے نال، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا، آواز نال آواز ملا کے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، جی جی آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب، میں کیا صدقے جاؤں، اللہ کے نبی کا جب اصل میلاد ہوا تھا، جواب دے میں نو گل نہ، میں کیا پوچھو کیڑی گل ہے، آنا جدو اللہ نے نبی نا اصل میلاد ہویا سی، جینین سرکار تشریف لائے تھے، آمنہ کی گود میں حضور نے قدم رکھا تھا، عبداللہ نے حویلی بھی چند چڑھیا سی، عبد المطلب نے کر رونقاں لدیاں سن، اس وقت مکے میں کو بندے رہتے تھے، میں کیا جی مکہ پرے آسی پورا ٹیر سارے سن، آنا اس وقت کسے کتاب کا حوالہ دے، کسے بندے جلوس کڑیا ہوئے، کسے بندے گلیاں چونا پایا ہوئے، کسے بندے سینے تے نالین لایا ہوئے، کسے بندے چنڈا لایا ہوئے، اے کسے بندے کار تے مرچاں لائیاں ہومن، لانے تسی اپنے کران تے ہوتے لگڑیاں جا کے سیدھیاں آسانے دلاں وچن، اے کسے بندے کم کیتا ہوئے، میں کہا صوفی صاحب پڑھیا تے کوئی نہیں، نہ جلوس پڑھیا ہے، نہ چنڈے پڑھیں، نہ چونے پڑھیں، نہ نالین پڑھیں، میں نہیں پڑھیا کسے بندے کوئی جلوس کڑیا ہوئے یا چنڈے چنڈے لائے ہومن، میں نے آہنا پھر سوچنا عقل تو کم لینا، جدوں اصل میلاد ہویا ہے نہ کسے چنڈے لائیں، نہ کسے جلوس کڑیں، نہ کسے رولا پایا ہے، تے 1400 سالاں بعد تو سا بریلویاں نو ایک کڑے پاسو جوش چڑھ گیا ہے، ہن جناب جو ہی چند چڑھنا ہے تے چنڈے چاہ لینے ہو تے پورے ملک نامن برباد کیتے آنے، اے نمیاں نمیاں بدتاں ختم کرو اور اسلام کو اصل راستے پہ لاؤ۔ میں کہا صوفی صاحب تھوڑا جہا چھری تھلے سا لو نا، ہن مینوں بھی گل کرن دیو، ناراض نہیں ہونا، گج کے سبحان اللہ بولے۔ میں کہا جناب ایک سوال میں کرنا چاہنا، ایک تسا کیتا ہے، ایک میں آہنا تیرا بھی حق بڑھنا ہے، دوروں آیا کر سکنا ہے۔ میں کہا جب سرکار کا اصل میلاد ہوا تھا، مکے میں جو بندے رہتے تھے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، میں نو آہنا تسا پگڑی کیڑی گل نہیں بدیئے، تو انہوں نہیں پتا کافر سن، میں کہا پھر برادری تیری رہنی سی، میلاد کون منایا؟ آج میلاد نبی ہے کیا، بولو 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 پیار نال، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آباد رہیں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہ مکے میں صحابہ کو وقت ملا ہی نہیں حضور کے میلاد منانے کا، حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں پہ کھڑا کر کے چیرا گیا، حضرت زنیرہ زندہ عورت کی آنکھیں نکالی گئیں، خبیب کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، حضرت عمار کو مکے کی گلیوں میں تڑپایا گیا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو کافروں نے میرے نبی کے نوکروں پہ نہیں کیا؟ مکے میں صحابہ اسلام بچاتے یا میلاد مناتے؟ صحابہ کو مدینے میں میلاد منانے کا موقع ملا ہے،
تے پھر انہاں ٹل نہیں لائی، انہاں پہلے دیہڑے ہی اپنیاں نکیاں نکیاں بچیاں تے بچیاں نو اپنے کرانی چھتا تے کھڑا کیتا ہے، انہاں کیا ادھر تکیو جدروں مدینے والا آ رہا ہے تے تساں اچھی آواز نال کہنا ہے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جس سہانی گھڑی چمکاتے باک جان اس دل افروز ساتھ پیلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیلا۔ ایک بندہ کسی کالج کا پروفیسر تھا، سارے پروفیسر ٹھیک ہی نہیں ہونے، زیادہ اکثر پٹڑی الٹھے ہونے۔ پروفیسر ارشد صاحب نو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، میں انہوں نے تکنا تے خوش ہونا کہ دل وچ نبی پاک نہ پیارے، اللہ انہوں نے عزت دیا، انہوں نے بچیاں نو آباد رکھے۔ میں ایک جرنل جی گل کیتی ہے، ناراض نہ ہوئے کوئی بندہ اگر پروفیسر ہے کسی کالج کا، میرا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، لیکن میں ایک اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر یہ حضرات جو ہے نا ہم سے سوال کرتے ہیں، میں نے ایک بندہ آتا ہے پروفیسر تھا کالج میں، مجھے کہتا ہے جناب مولوی صاحب اسلام میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے، جشن منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ میں کہ جناب تسی تھی بڑے ویلیوں گل مکا چھوڑیے کہ اسلام میں جشن منان دا تے خوشی منان دا کوئی تصور ہی نہیں، آنا ہے بالکل پکی گل ہے۔ میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں، میں کہ جناب آپ کے مطالعے نے یہ بتایا ہے کہ اسلام میں جشن منانے کا تصور نہیں ہے، لیکن میں نے جو نتیجہ نکالا ہے اپنے علم سے وہ یہ ہے کہ جتنا خوشی اور جشن منانے کا تصور اسلام نے دیا ہے اور کسی مذہب نے عطا کیا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی مدینہ پاک آئے اور آ کے ویکھیا یہودی دو عیداں پہ مناندے سن، صحابہ نو حضور نے پوچھیا ایک پہ کرنے، نوکرہ آکیا سونےوں اے اپنے نبیاں نیاں خوشیاں پہ منانے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا خوشیاں نے حقدار اے نہیں اسیاں، اگلے سال تیاری کرو محمد چھوٹی عید بھی پڑھائے گا بڑی بھی پڑھائے گا۔ کتاب کا نام ہے مسلم، الجامع المسلم، کتاب کا نام ہے مشکات۔ یہ جو روایت اب بیان کرنے جا رہا ہوں میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کل کسی بندے نوں پریشانی نہ ہوئے بھائی وارسی صاحب ایویں جناب کچھیاں گلاں کر کے ٹر گئے۔ یہ صحاح کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوکروں کو بلایا، حضرت سلمان فارسی کی سجیشن اور تجویز پہ، اور مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس کے بیک گراؤنڈ میں اور پس منظر میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نو حضور نے کدال دے دیتے، تسی ایتھے شروع ہوو، او اوتھے ہومن تے ایک کدال مینو دے دیو میں ایتھے ہوسا۔ کیا بات ہے، حضور دے اخلاق دی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی کم کر سونا تے میں بھی کم کر ساں۔ سرکار نے بھی کدال لے لیا، نوکرہ بھی لے لے تے انہاں نہ گڑے کھودنے شروع کر دیتے، وہ لمبی خندق کھودنی شروع کر دیتی۔ علماء نے لکھیا ہے ایک پڑی آ گئی، صحابہ نے بڑی واری نہ اس دے اتے گینتیاں تے بیلچے مارے لیکن ٹٹن نہ ہی نہ لوے۔ انہاں آکھیا یارو اس طرح کرو، اللہ نے نبی کی جا کے گل دسو۔ سارے سرکار کو لا کے آہڑیں اللہ نے جا پاک رسول تساں حکم کیتا ہے، نہ بھوک تکی ہے نہ پیاس، اسی شروع ہو گئے ہاں، ایک پڑی آ گئی ہے ٹوٹنی نہیں پئی، کیا کریے؟ سرکار نے فرمایا اے کڑی اوکھی گل ہے، کدال مجھے دو پڑی جانے محمد جانے۔ سرکار نے کدال لے لیا تے اس پڑی وال چل پئی کہ میں ماراں گا تے جا کے توڑاں گا۔ تے ایک سرکار نے نوکر سن، ایک گلاں اور بھی بہت سارے سنیاں تے کئی بڑے ڈونگے نوکر ہونے نا۔ ایک سرکار نے نوکر بالکل نال کھلتے اسی، انہاں نے ناسی حضرت جابر، انہاں نے سنیا بھئی سرکار جدوں گینتی مارسن نہ اس پڑی تے آپ ہاتھ چاسن تے میں نہ بندہ جدوں ہاتھ چاوے نا تے لا محالہ بندے تے جڑا کرتا ہے نا
اے پیٹ تو ہٹ جاندہ ہے جدو بندہ چنگے کر کے ہاتھ چاہے تے اس صحابی نے دل وچ خیال آیا بھئی جدو سرکار ہاتھ اٹھان گے نا تے میں تھوڑا جہا زمین نال چمٹ کے نا تے ویکھاں گا بھئی اپرو تے بڑا سونا ہے اندروں کیڑا کی سونا ہے آہا گرامی قدر سامین اس صحابی چل پیا میرے آقا کریم پتھر دی پڑی تے آئے آپ نے کدال مارے آؤ اس صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دے پیٹ تے 3 دن تو پتھر بندیا ہویا سی اور قدموں میں اے ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بندھا ہوا کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریاں کھجور کا بچھا ہوا تائیں بولے بریلی دا تاجدار آپ فرمانے نے کل جہاں مل کے اور جو کی روتی غذا اس شکم کی قنات پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا شمع بز میں ہدایت پہ لا دوڑدا صحابی گھر آیا آکے اپنی بیوی نو کہنا ہے او کروا لیے میں اللہ دے نبی دے پیٹ تے پتھر ویکھ کے آیا ہی میں نو لگتا ہے سرکار کئی دن ہو گئے نے آپ نے کھانا نہیں کھادا اور گھر وچ کوئی کھان پین دی چیز ہے ہی نا تے 10 میں اللہ دے نبی نو بلا کے لے آواں سرکار میرے گھر آون تے میرے گھروں کھانا کھاون اوے بیوی بھی میرے نبی دی نوکرانی کہندی ہے زہے نصیب اللہ دا نبی میرے گھر آ جائے تے میری کلڑی وچ باہر آ جانگیاں اے بچیاں نو دودھ پلان والی بکری کھڑی ہے تسی انہوں ذبح کرو تے میں تھوڑے جائے جو لے لینے تے چکی دے اندر پا کے میں انہاں دا آٹا بنا دینی آؤ حضرت جابر نے کلے نالو بکری کھولی اور انہیں گردن دے چھری چلائی تے بیوی نے جو لے لے تے چکی دے نیڑے بہ گئی نالے مٹھیاں پاندی جاوے نالے کہندی جاوے بلندی پہ اپنا مل کے بولو بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے بیوی کہہ دیئے میرے سرتاج تساں بکری ذبح کر دیتی ہے تے تسی جاؤ اللہ دے نبی نو جا کے دعوت دے وہ میں اتنا چر بکری نہ چمڑا لانیاں بکری دا گوشت بڑا نہیں آؤ تے میرا ایمان ہے وے جیڑا بھی اللہ دے نبی نو جا کے دعوت دے وے سرکار رد نہیں فرمان دے قبول فرما لیندے نے حضرت جابر کہندے نے اللہ نہیں ہے بندیے میں نو اجازت ہے میں جاواں تو ہن بکری نال معاملہ کر لویں گی بیوی کہندی ہے ہاں ہاں تسی جاؤ نا میں بکری دا چمڑا بھی لا لواں گی بکری دا گوشت بھی منا لواں گی حضرت جابر توجہ چانا اپنے بھائیاں دی اپنے بزرگاں جواناں دی حضرت جابر گھروں چلن لگے نا تے بیوی کہندی ہے کھلے ہو ایک گل سن کے جائے ہو سرکار نال نا جڑی بھی گل کرے ہو تے کنے وچ کرے ہو اللہ نے نبی نہ لشکرے بڑا وڈا تے بکریے نکی ساری تے 2-4 کلو جونن اے نہ ہوئے سارے بندے آگے چھنتے سانی بیستی ہو جائے آبا اے خیال رکھے ہو کنچ گال کرے ہو کنچ کدرے نہ بیستی نہ ہو جائے تے حضرت جابر ہنن ٹھیک ہے کنچ ہی کرساں ہاں خندق دے گڑے تے حضرت جابر پہنچے کہندے نے اللہ دے نبی میں پیڑ تے پتھر ویک کے گیا ہوں تے نوکر جیساں تے میریاں چیخاں نکل گئیاں میں بیوی نو جا کے ماجرہ سنایا ہے میری بیوی نے بچیاں نو دودھ پلان والی بکری ذبح کروائی ہے آٹا پی بنان دی ہے
میرا دل پیا کردا ہے آؤ تے میرے گھر آ کے کھانا کھاؤ۔ میرے نبی نے مسکرا کے حضرت جابر نو سر دیاں والا تو پیر دیاں ناخنا تک ویکھیا۔ آپ نے فرمایا جابر کے یاد کریں گا تیری دعوت محمد کو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ توڑے قدمہ تے قربان جان۔ میں ایک اور بھی گل کرنا چاہنا، ذرا نیڑے آؤ نا، سرکار نیڑے آئے۔ حضرت جابر نے منہ اگے ہاتھ رکھ لیا تے کن دے نیڑے جا کے کہندے نے غریب جیا بندہ ماں زیادہ بندیاں دی روٹی نہ نے میں بنا سکدا، آپوں بھی آ جاؤ تے دو چار بندے جڑے پسند دن انہاں نوں بھی لے کے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جابر میں ہی کر لواں گے۔ چلن لگا نہ نوکر تے دوروں انگلیاں دا اشارہ کر کے کہندا ہے چواں دی گل یاد رکھیو۔ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ حضرت جابر 4 قدم چلے نا تے میرے نبی نے بلال نو فرمایا بلال بلند ٹیلے تے کھڑا ہو جا تے لشکر دی طرف منہ کر کے کہہ دے اج کوئی بندہ گھر کھانا کھان نہ جائے، سارے دی روٹی دا انتظام جابر نے کر چھوڑیا ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی او چپ کر میرے گھر آئے۔ میں تے دعوت دے چھوڑی ہے، اللہ نے نبی ابو اپنی مرضی کیتی ہے، گھر آئے نا اتھے تک امام مسلم اور صاحب مشکات نے اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے۔ اس تو اگے جامع المعجزات کتاب نا نام یاد رکھیو، لکھڑ والے علامہ محمد وائز رہاوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدو حضرت جابر بکری ذبح پہ کرنے سننا تے حضرت جابر نے 2 بیٹے سن، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا بیٹا گھر سی، چھوٹا بیٹا باہر کھیڈن گیا سی۔ جدو باپ نکلیا نا دعوت دین تے چھوٹا بھی کھیڑ کے تے واپس آ گیا تے جدو خون تکیا نا اس گھر وچ تے اپنے پرا کی آہنا ہے خون کیڑے پاسوں آیا ہے تے پرا آہنا ہے ابے راں بکری کوئی ہے نا۔ اس آکھیا کیویں کوئی نے تے اس آکھیا آ میں تینوں دسنا کیویں کوئی نے، او بھی بچہ ہے تے اگو بھی بچہ ہے۔ اس چھری لے لئی تے گھر نی چھت تے چڑھ گیا تے اس نے جا کے بچے نو لٹا کے نا ایویں مذاق وچ بچے نی گردن تے چھری پھیر چھوڑی تے جوں ہی ماں دیاں چیخاں بچے دیاں چیخاں نکلیاں نا تے ماں دی ممتا بے قرار ہو گئی۔ ماں دوڑی اپنے بچے نو بچان وستی، بڑے بیٹے نے ویکھیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی نو ذبح کر چھوڑے آئے، ماں آئے گی مینوں مارے گی، باپ آئے گا میری جان کٹ لویں گا۔ بڑے بچے نے ڈر دی وجہ تو گھر دی چھت تو چھلاگ ماری تے گھر دا جسم دا توازن برقرار نہ رکھ سکیا، تھلے گریا تے او بھی دنیا تو چلا گیا۔ اوے دوواں بچیاں دیاں لاشاں ماں دے سامنے پیاں نے تے ماں انہاں دوواں دیاں لاشاں نو اٹھا کے چار پائی تے رکھ کے تے چٹی جئی چادر پا کے کہنی ہے خبردار رونا نہیں، اللہ دے نبی ساڑے گھر آ رہے نے، اسی بچیاں دا غم بعد وچ مناواں گے، نبی دا جشن پہلے مناواں گے۔ رونا نہیں، سرکار اسانے گھر پہ آنے، اللہ نا نبی اسانے گھر پہ آنا ہے، رونا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خامد آ گیا دعوت دے کے تے بیوی نہ ہس کے اگو کنڈا لایا، آہنی ہے دے آئے دعوت ماڑے سرتاج تے آپ نے فرمایا دے آیا۔ اللہ نے یہ بندی اگلی گل بھی سننا، میں اتوں جوں ہی ٹریا نا تے سرکار نے بلال کولوں پورے لشکر وچ اعلان کروا چھوڑیا ہے تے اگو بیوی آہنی ہے میں جے آکھیا سی کنا چاہتے ہو، میں جا ہنی رہی ہاں کنے چ گل کرے ہو، تسی کدھرے سارے نے سامنے آہنے رہے ہو سونا تے اللہ نے نبی پھر مجبوراً سارے نو دعوت دیتی ہے تے اگو حضرت جابر آہنے نو اللہ نہیں ہے بندیے میں تے
کان کے میں تے منہ اگے ہاتھ رکھے ہے بھائی کوئی دعا بندہ نہ سن لوے میری غلطی دس میں نکلنا گیا نا تے سرکار نے پورے لشکر دے اندر اعلان کرا چھوڑیا ہے ہون اگر جملہ اچھا لگے تے بولنا ہے میں قدردان لوگاں دی پہچان کرنی ہے میں قدردان لوگاں نو اپیل کرنا کہ میرے جملے دی قدر کرنی ہے یہ میرا فکرہ نہیں یہ حضرت جابر کی بیوی کا فکرہ ہے اور میں اس فکرے سے صحابہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے تسی دے آئے ہو دعوت تساں دے دیتی ہے اگوں دعوت اللہ دے نبی نے آپوں دیتی ہے جنہاں نو سونا نال لے کے آئے گا اسی 4 بندیاں دی روٹی دے ریسپونسیبل باقیاں دا کھانا اسا نہیں بڑھاڑا جنہاں نو سونا نال لے کے آئے گا سونا جانے لشکر جانے ہم 4 کے ریسپانسیبل ہیں بس جنہوں نے نال سونا لے کے آسی نا آپ روٹی بھی کھواسی آباد رہیں انشاءاللہ العزیز یہ عنوان اگلے جمعے تک پھر لے جاتے ہیں جاری و ساری ہے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے تیاری کر لو میلاد دی اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عظمت و شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے